اگر آج رات تم نے دروازہ نہ کھولا تو صبح پورے شہر میں تمہاری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ دروازے کے باہر کھڑا شخص چیخ رہا تھا۔ میں اندر اپنی ننھی بیٹی کو گود میں لیے رو رہی تھی۔ وہ میرا دشمن نہیں تھا، وہ کوئی اجنبی بھی نہیں تھا، وہ میرے مرحوم شوہر کا بھائی اور میرا دیور تھا۔ وہ شخص جسے میرا محافظ بننا چاہیے تھا، آج میری زندگی کا سب سے بڑا خطرہ بن چکا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے، گھر کے سب لوگ سو رہے تھے، اور میں اس فیصلے کے سامنے کھڑی تھی جو یا تو میری زندگی تباہ کر دیتا یا ہمیشہ کے لیے بدل دیتا۔ مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے قسمت ایک ایسا فیصلہ سنانے والی ہے جسے سن کر پورا خاندان مل کر رہ جائے۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، میرا نام مریم ہے۔ میں ایک عام سی لڑکی تھی جس کے خواب بھی عام تھے۔ میرے والد ایک اسکول ٹیچر تھے اور والدہ گھریلو خاتون۔ گھر میں محبت بہت تھی، مگر قسمت نے جلد ہی سب کچھ بدل دیا۔ جب میں 16 سال کی تھی تو پہلے والد اور پھر چند ماہ بعد والدہ دنیا سے چلے گئے۔ اس وقت میرا بڑا بھائی فہد ہی میرا سہارا بنا۔ اس نے میری پڑھائی مکمل کروائی اور کبھی مجھے احساس نہیں ہونے دیا کہ میں یتیم ہوں۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے گریجویشن مکمل کی۔ اسی دوران میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکے کا نام عامر تھا۔ وہ ایک نجی کمپنی میں انجینئر تھا۔ پہلی ملاقات میں ہی اس کی سادگی نے میرا دل جیت لیا۔ شادی ہوئی تو مجھے لگا جیسے زندگی نے میرے سارے دکھ بھلا دیے۔ عامر بہت خیال رکھنے والا انسان تھا۔ وہ روز دفتر سے واپسی پر میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لاتا، کبھی پھول، کبھی چاکلیٹ اور کبھی صرف ایک مسکراہٹ۔ ہماری شادی کو 2 سال گزر چکے تھے جب اللہ نے ہمیں ایک بیٹی عطا کی۔ ہم نے اس کا نام ہنا رکھا۔ گھر خوشیوں سے بھر گیا، مگر خوشیاں ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ ایک شام عامر دفتر سے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں ایک ٹرک نے اس کی گاڑی کو ٹکر مار دی۔ فون آیا تو میں ہسپتال پہنچی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ عامر جا چکا تھا۔ اس رات مجھے لگا جیسے میری زندگی بھی ختم ہو گئی ہو، مگر میری بیٹی ابھی زندہ تھی، اس کے لیے مجھے جینا تھا۔ عامر کے انتقال کے بعد میں سسرال میں ہی رہنے لگی۔ شروع کے چند ہفتے سب کچھ معمول کے مطابق رہا، پھر آہستہ آہستہ رویے بدلنے لگے، خاص طور پر میری ساس کا، جو ہر بات پر مجھے قصوروار ٹھہراتی۔ کبھی کہتی میری قسمت منحوس ہے تو کبھی کہتی کہ عامر میرے آنے کے بعد بدلا تھا۔ میں خاموش رہتی، لیکن اصل مسئلہ ساس نہیں بلکہ میرا دیور نعمان تھا۔ نعمان بظاہر ہسمکھ اور خوش اخلاق لگتا تھا، مگر اس کی نظریں مجھے بے چین کر دیتی۔ پہلے وہ ہمدردی کے بہانے میرے قریب آنے لگا، پھر اس نے موقع ملتے ہی ذاتی باتیں شروع کر دیں۔ ایک دن اس نے کہا کہ بھابھی، آپ ابھی جوان ہیں، پوری زندگی اکیلے کیسے گزاریں گی؟ اس کی بات سن کر میرے جسم میں آگ سی لگ گئی۔ میں فوراً وہاں سے اٹھ گئی، مگر مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ خطرہ بڑھ رہا ہے۔ کچھ دن بعد نعمان نے حد پار کر دی۔ گھر میں کوئی موجود نہیں تھا۔ میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی کہ وہ اچانک میرے قریب آ گیا۔ اس نے سیدھا کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں سناٹے میں آ گئی اور غصے سے کہا کہ تم پاگل ہو گئے ہو، مگر وہ ہنسا اور بولا کہ سوچ لیجئے گا، آخر آپ کے پاس اور رستہ بھی نہیں ہے۔ اس دن پہلی بار میں نے اس گھر میں خود کو غیر محفوظ محسوس کیا۔ میں نے ساس کو سب کچھ بتایا، مگر ان کا جواب سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر نعمان تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ میں نے احتجاج کیا، لیکن انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ اپنے بیٹے کے خلاف ایک لفظ نہیں سنیں گے۔ اس دن مجھے سمجھ آ گیا کہ میں اکیلی ہوں۔ اس کے بعد نعمان کا حوصلہ بڑھ گیا۔ وہ کبھی راستہ روک لیتا، کبھی دھمکیاں دیتا، اور کبھی کہتا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھ پر غلط الزام لگا دے گا۔ میں ہر رات اللہ سے مدد مانگتی اور ہر صبح ایک نئی آزمائش میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ پھر وہ بارش والی رات آ گئی۔ ہنا سو چکی تھی۔ میں کمرے میں بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں خاموش رہی۔ دوبارہ دستک ہوئی، میں پھر خاموش رہی۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ زور زور سے ہلنے لگا۔ میرا دل ڈوب گیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ باہر کون ہے۔ نعمان کی آواز آئی کہ دروازہ کھولو۔ میں نے جواب نہیں دیا۔ پھر ایک زوردار لات پڑی، دروازہ ہل گیا۔ دوسری لات پڑی اور دروازہ کھل گیا۔ نعمان اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب جنون تھا۔ میں فوراً ہنا کے سامنے کھڑی ہو گئی اور چیخ کر کہا کہ باہر نکل جاؤ، مگر وہ نہیں رکا۔ وہ مسلسل آگے بڑھتا گیا۔ اسی لمحے میری نظر میز پر رکھے ایک بھاری لیمپ پر پڑی۔ میں نے فوراً لیمپ اٹھایا
پوری طاقت سے اس کی طرف پھینک دیا۔ لیمپ اس کے کندھے پر لگا، وہ لڑکھڑا گیا۔ اسی دوران میں نے ہنا کو اٹھایا اور کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ میری چیخوں سے پورا محلہ جمع ہو گیا۔ پہلی بار نعمان کے چہرے سے رنگ اڑ گیا۔ اگلے دن میں نے خاموش رہنے کی بجائے قانونی کارروائی کی۔ پولیس میں رپورٹ درج کروائی، گواہ بھی موجود تھے اور محلے والوں نے بھی میرا ساتھ دیا۔ نعمان نے بہت کوشش کی کہ معاملہ دب جائے، مگر اس بار سچائی اس سے زیادہ طاقتور تھی۔ چند ماہ بعد عدالت نے فیصلہ میرے حق میں دیا۔ نعمان کو سزا ملی اور مجھے اور میری بیٹی کو تحفظ فراہم کیا گیا۔ میں اس گھر سے نکل کر اپنے بھائی کے گھر آ گئی۔ میں چاہتی تو اپنی باقی زندگی صرف ماضی کو یاد کر کے گزار دیتی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے اپنے بھائی اور بھابھی کی مدد سے ایک چھوٹا سا سلائی سینٹر کھولا۔ شروع میں صرف 3 عورتیں آئیں، پھر تعداد بڑھتی گئی۔ کچھ ہی سالوں میں وہ سینٹر درجنوں عورتوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بن گیا۔ آج 15 سال گزر چکے ہیں۔ میری بیٹی ہنا یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے۔ میرا ادارہ سینکڑوں خواتین کی مدد کر رہا ہے، اور میں جب کبھی اپنے ماضی کو یاد کرتی ہوں تو ایک بات ضرور سوچتی ہوں کہ اگر میں اس رات خوف کے سامنے ہار مان لیتی تو شاید آج یہ سب کچھ ممکن نہ ہوتا۔ زندگی میں بعض اوقات سب سے بڑا زخم اپنے ہی لوگ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، ظلم سہنا مجبوری ہو سکتا ہے، مگر ہمیشہ خاموش رہنا ضروری نہیں۔ جب انسان حق کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ ایسے راستے پیدا کر دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمت، صبر اور سچائی وہ طاقتیں ہیں جو کسی بھی اندھیرے کو شکست دے سکتی ہیں۔ اس لیے اگر زندگی میں کبھی مشکل وقت آئے تو خود کو کمزور نہ سمجھے۔ ہر رات کے بعد صبح آتی ہے اور ہر آزمائش کے بعد آسانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ہی سبق آموز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کوئی بھی نئی ویڈیو مس نہ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔